إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، انتہائی قابل قدر صدر مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی معرفت حاصل کرنے اور اہل توحید میں سے ہونے کا لقب اور شرف عطا کیا ہے۔ معزز حاضرین، اس نعمت کی، اس دولت کی حفاظت ہمیں اپنے موجود دوسری نعمتوں اور دولتوں سے کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان اس کے پاس موجود نعمتوں کی، نعمت کی قدر و قیمت کے اعتبار سے حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس روپے پیسے ہیں، کپڑے لتے ہیں، روزمرہ کے استعمال کے سامان ہیں، تو آپ دیکھیں ہر چیز کی حفاظت کا طریقہ الگ الگ ہے۔ روپے پیسوں کو وہ سب سے محفوظ جگہ پر سنبھال کر رکھتا ہے، لیکن سبزی اور دوسری معمولی چیزوں کو باہر پھینک کے رکھ دیتا ہے۔ اسے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی اسے چرا لے گا، لیکن جو چیز اس کے نزدیک جتنی قیمتی ہے اسی قدر اس کی وہ حفاظت کی کوشش کرتا ہے، تاکہ کوئی لٹیرا، کوئی اچکا آ کے اسے لوٹ کے نہ چلا جائے۔ اگر اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت کی قدر و قیمت کا ہمیں احساس ہو تو دوسری چیزوں کے بالمقابل ہم اس نعمت کی حفاظت سب سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کوئی سستی چیز ہے تو ہمارے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس کے تعلق سے ہمارے دلوں میں غیرت نہیں جاگتی۔ دین اسلام پر حملے ہوں، متعدد طرح کے نئے نئے فتنے جنمنے ہوں، تو ہم ہر طرح کے نئے فتنوں کے پیچھے بھاگنے والے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے فوراً کمر بستہ ہوں، یہ ہماری فکر نہیں ہوتی۔ ابھی جو خطبہ مسنونہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس خطبے کو اپنے صحابہ کے سامنے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. جب بھی جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ دینا ہوتا یا عام مجلسوں میں ان کے سامنے کوئی بات رکھنی ہوتی، نکاح کا خطبہ پڑھنا ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس خطبے کو صحابہ اکرام کے درمیان پڑھتے تھے. اس خطبے کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، کیسے اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو فتنوں سے حفاظت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اس دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت ان کے نزدیک کتنی عظیم نعمت ہے، انہیں احساس دلا رہے ہیں. 3 آیتوں کا اللہ کے رسول انتخاب کرتے تھے، جو آیتیں آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کوشش کرو کہ تمہاری وفات، تمہاری موت صرف اسلام کی حالت میں ہو. اگر تم نے اس اسلام کی حفاظت نہیں کی، تمہاری زندگی سے اسلام نکل گیا اور تمہاری جب وفات ہوئی تم غیر مسلم تھے، تو یہ اتنا بڑا خسارہ ہے جو برداشت کے قابل نہیں ہے. کیونکہ دوسری نعمتوں سے اگر ہم ہاتھ دھو بیٹھے تو ان خساروں کو برداشت کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر موت بھی آ جائے تب بھی اسے برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اگر تباہ و برباد ہو جائے، ایک انسان اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم ہو جائے، جہنم اس کا مقدر بن جائے، تو اس خسارے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو برداشت کے قابل نہیں ہے. وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اگر اللہ رب العالمین کی جنت سے کوئی محروم رہ گیا تو ہمیشہ ہمیش اسے آگ میں جلنا ہے، جہنم کے عذاب میں اسے رہنا ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. اس لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی جنت پالے، کسی طرح جہنم سے اسے نجات مل جائے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر جسے داخلہ مل گیا، حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی کے جو ساز و سامان ہے یہ بس دھوکے کا ایک سامان ہے. یہ اس وقت تک آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. جیسے ہی آپ کی سانس بند ہوگی، دنیاوی ان تمام نعمتوں کی آپ کی زندگی میں کوئی قدر نہیں ہوگی. آپ کا ٹھکانہ اب یہ دنیا نہیں، آپ کا ٹھکانہ اب قبر ہے. اور اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ آپ کے عمل کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے شروع ہونے والی ہے. اگر اسلام پر وفات ہوئی ہے، توحید پر وفات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ بندہ اللہ کی جنت سے محروم نہیں رہنے والا. اسے ضرور نہ ایک دن ضرور جنت ملنے والی ہے. لیکن اگر اسلام کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا باسی ہوگا اور کبھی بھی اسے جنت نہیں ملنے والی. تو یہ خسارہ قابل برداشت نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو یہ آیتیں پڑھ کر انہیں تنبیہ کرتے تھے کہ اپنے اس اسلام کی، اس توحید کی، اس دین کی تمہیں حفاظت کرنی ہے.
کن چیزوں سے حفاظت کرنی ہے؟ ان تمام چیزوں سے جو اس دین کو بگاڑ دیں، انہیں ہی فتنہ کہا جاتا ہے، انہیں بدعت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول ہر خطبے میں فرماتے تھے ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم لے جانے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کے سامنے یہ جملے دہراتے تھے۔ کیوں دہراتے تھے؟ تاکہ یہ اپنے دین کی حفاظت سب سے بڑھ کر کریں، کبھی بھی اپنے دین کے اوپر کوئی دھبا نہ لگنے دیں، کبھی بھی اپنے اس دین کو بگڑنے نہ دیں، اس کے روشن اور صاف شفاف چہرے پر کوئی داغ نہ لگنے دیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں تنبیہ کرتے ہوئے یہ جملے دہراتے تھے کہ ہمیشہ ان بدعتوں سے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود رہے، کیا کوئی بدعت ظاہر ہوئی تھی؟ کسی طرح کا کوئی فتنہ ظاہر ہوا تھا؟ جب تک اللہ کے رسول دنیا میں زندہ رہے تب تک کوئی فتنہ، کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم فتنوں کے، بدعتوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنا جائزہ لیں کہ اپنے دین کو لے کر ہم کتنے بیدار ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں جن کے زمانے میں فتنے ظاہر ہی نہیں ہوئے تھے، جب تک اللہ کے رسول ان کے درمیان تھے، اس کے باوجود ان فتنوں کو لے کر، ان بدعتوں کو لے کر وہ کتنے ایکٹیو تھے، کتنے محتاط تھے، کتنے حساس تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، جو صاحب السر کے لقب سے معروف ہے۔ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کی پوری فہرست بتا دی تھی کہ کون کون سے لوگ منافقین میں سے ہیں۔ یہ صحابی رسول اپنے بارے میں فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میرا معاملہ یہ تھا کہ میں شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ کیوں؟ ابھی تو فتنے ظاہر نہیں ہوئے، اس کے باوجود کیوں یہ صحابی رسول اتنے زیادہ ایکٹیو تھے، محتاط تھے؟ کہتے ہیں مخافت ان تدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں کسی فتنے کا شکار میں خود نہ ہو جاؤں، کہیں کسی فتنے کا شکار میں خود نہ ہو جاؤں، اس لیے اللہ کے رسول سے بکثرت ان فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ فتنوں کے دلدل میں ڈوبے ہونے کے باوجود بھی ہمیں ذرہ برابر کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ان فتنوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور ان فتنوں سے اپنی حفاظت، اپنے بال بچوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ لہذا یہ موضوع کہ معاصر عظیم فتنے کیا کیا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ یہی صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، نارمل پانی، یہی صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کے سامنے دو پتھر لیتے ہیں اور ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان دو پتھروں کے درمیان تمہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ آپ بھی دو پتھر رکھیں ایک کے اوپر دوسرا، تو روشنی نظر آئے گی کوئی؟ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ انتہائی مدھم سی
हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी हमें नजर आ रही है। पूरा का पूरा अंधेरा है, हल्की सी रोशनी इन दो पत्थरों के दरमियान नजर आ रही है। तो हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बिदअतों के दरमियान सुन्नत की रोशनी है। इस कदर इस उम्मत के अंदर बिदअतें दाखिल हो जाएंगी कि सुन्नत की रोशनी इन बिदअतों के दरमियान इसी तरह टिमटिमाती हुई मध्यम से तुम्हें नजर आएगी। इस कदर बिदअतों का बोलबाला होगा, चारों तरफ से तुम पर बिदअतों का हमला होगा और सुन्नत ऐसा महसूस होगा कि वो टिमटिमा रही है, मर रही है। यहां तक कि जब किसी बिदअत के ऊपर रद्द किया जाएगा तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा कि आज एक सुन्नत छोड़ दी गई। हालांकि रद्द किस पर हुआ था? बिदअत पर। लेकिन बिदअतों से उल्फत और मोहब्बत की बिना पर लोग क्या रिएक्शन देंगे कि आज एक सुन्नत पर रद्द किया गया और एक सुन्नत छोड़ दी गई। तो ये बिदअतों का हाल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी, सही बुखारी की रिवायत है कि इनके पास उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा सानी, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि ऐ उमर, जिस रास्ते से आप गुजरते हैं शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। शैतान को भी हिम्मत नहीं होती उस रास्ते में आने की। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोब व दबदबा था। फितने और बिदअते उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर दूर भागती थी, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ कान बादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी होते। इस हदीस के बारे में बाद उलमा ने कहा कि यह हसन दर्जे की हदीस है। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है और उनसे कहते हैं कि अक्सर व बेशतर आप अल्लाह के रसूल से फितनों के बारे में पूछा करते थे, तो जरा हमें भी उन अहादीस में से कोई हदीस सुनाए। तो हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल का फितना, औलाद का फितना और दुनियादारी के दूसरे फितनों के बारे में बयान करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि इन फितनों का कफ्फारा यह है कि इंसान रोजा रखे, नमाज पढ़े और नेकी के आमाल करे तो इन फितनों का कफ्फारा हो जाएगा। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपको अच्छी तरह पता है मैं इन फितनों के बारे में आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं। ये बाल बच्चों के फितने, दुनियादारी के फितने, जिनका ताल्लुक किससे है? जिनका ताल्लुक मासियत से है, जिनका ताल्लुक शहवात नफ्स से है। एक इंसान शैतान के चक्कर में पड़कर, शहवत नफ्स के चक्कर में पड़कर गुनाहों के अंदर, फितनों के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो इन फितनों से बचना तो बड़ा आसान है, इन फितनों से बचना बड़ा आसान है। मैं इन फितनों के बारे में आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं। असल मेरी मुराद क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं उस फितने के बारे में पूछ रहा हूं जो समुंदर के मौजों की तरह इस उम्मत के अंदर दाखिल होने वाली है। उनकी मुराद क्या थी? शुबहात के फितने जो दीन को बिगाड़ने के लिए जाहिर होंगे, बिदअतों के फितने जो इस दीन के असल और रोशन चेहरे को दागदार कर देंगे, लोगों के असल दीन पर हमला करेंगे और लोगों के पास डुप्लीकेट दिन रह जाएगा। उस फितने के बारे में पूछ रहा हूं। तो हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको इस बारे में ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है? इस बारे में आपको ज्यादा गौर फिक्र की क्या जरूरत है? आपके दरमियान और इन फितनों के दरमियान एक बंद दरवाजा मौजूद है। आपके दरमियान और इन फितनों के दरमियान एक बंद दरवाजा मौजूद है। लिहाजा जब तक ये दरवाजा बंद है फितने आ ही नहीं सकते। तो आपको इस बारे में ज्यादा घबराने की, टेंशन लेने की, गौर व फिक्र करने की खास जरूरत नहीं है।
دوسرے صحابہ اکرام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے اس بند دروازے کے بارے میں یا ان کو نہیں پتا؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جیسے رات کے بعد دن آنے والا ہے نا، وہ سب کو پتا یا نہیں؟ کسی کو شک ہے کہ رات گزرنے کے بعد پھر دن آنے والا ہے؟ جیسے کسی کو شک نہیں، اسی طرح امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بند دروازہ وہ خود ہے. یعنی جب تک عمر فاروق، اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب تک اس دنیا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں گے تب تک اس امت کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اس دین کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. فتنے ظاہر ہونے کی کوشش کریں گے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچل دیں گے. اور ہوا بھی، کئی فتنے ظاہر ہونے کی کوشش کی لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو کچل ڈالا. یہ بڑی شکل میں ظاہر نہیں ہو پائے، لوگوں پر بہت زیادہ اثر نہیں ڈال پائے، لیکن جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر قیامت تک بند نہیں ہو سکتا یہ دروازہ. اگر کھولا جاتا تو پھر امید تھی کہ دوبارہ بند کر دیا جائے، لیکن اگر توڑ دیا جائے گا اور توڑ کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے تو قیامت تک یہ دروازہ دوبارہ بند نہیں کیا جا سکتا. یعنی قیامت تک اس دین کے اندر بدعتیں جنم لیتی رہیں گے. روزانہ کوئی نیا فتنہ، روزانہ کوئی نیا فتنہ، اور ہر گزرنے والا دن آنے والے دن سے بہتر ہوگا. اب دیکھ لیں اللہ کے رسول کا زمانہ جیسے ختم ہوا، اس کے بعد جتنے زمانے آئے ہر گزرنے والا زمانہ آنے والے زمانے سے بہتر ثابت ہوا. ایسے ایسے آج کے زمانے میں فتنے موجود ہیں جو 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے موجود نہیں تھے. جن بڑے بڑے گمراہیوں کی بنا پر پرانے زمانے میں بڑے بڑے گمراہ فرقوں کو گمراہ کہا جاتا تھا، آج کل ایک ہی جماعت کے اندر وہ تمام گمراہیاں جمع ہو چکی ہیں. پرانے زمانے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اس قدر فتنے ظاہر ہونے کے باوجود بھی بہت سارے مسلمان اسی کو اپنا دین سمجھ کر لپکیں گے. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہے کہ اتنے عظیم فتنے ظاہر ہونے کے باوجود بھی ایسے فتنہ پروروں اور ایسی گمراہ جماعتوں کے پیچھے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لپکتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس سے بڑا افسوسناک اور کیا معاملہ ہوگا کہ فتنے ظاہر ہوں گے اور اس کے باوجود بھی لوگ اس کی طرف لپکیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو اور جو شریعت کی طرف سے فتنوں سے حفاظت کے ذریعے بتائے گئے ہیں، ایک انسان اس رہنمائی پر عمل نہ کرے تو اس کا ان فتنوں سے بچنا بڑا مشکل ہوگا. ان فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا سے گزرے تمام انبیاء نے اپنی امت کو سب سے عظیم فتنے کے بارے میں تنبیہ کی ہے. وہ ہے دجال کا فتنہ. یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ کسی مسلمان کا اس فتنے کے شکار ہونے سے بچ جانا بہت بڑی بات ہوگی. اتنا بڑا فتنہ ہوگا اور شبہات اس قدر اس کے پاس ہوں گے کہ اچھے اچھے مومن حضرات اس کے شبہات کے تلے دب جائیں گے اور اس کے شبہات کی وجہ سے اس کے فتنے کو قبول کر لیں گے، اس کی بدعت کو قبول کر لیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہر نماز کے اندر تشہد میں اس مسیح الدجال کے فتنے سے تم اللہ کی پناہ طلب کرنا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس فتنے کے بارے میں آگاہ کیا ہے. تفصیل کے ساتھ
آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائے، چاہے صحیح بخاری اٹھائے، چاہے صحیح مسلم اٹھائے، ابو داؤد اٹھائے اور دوسری حدیث کی کتابیں اٹھائے، آپ پائیں گے کہ دجال کے بارے میں محدثین نے ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں ذکر کی ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسائے گا وہ تفصیلات بھی ذکر کی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دجال اعور ہوگا۔ دجال اعور، اعور کہتے ہیں کانے کو، کانا کسے کہتے ہیں، اعور کسے کہتے ہیں؟ جس کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ صحیح سالم ہو اور دوسری آنکھ فاسد ہو، دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ صحیح سالم ہو دوسری آنکھ فاسد ہو، اسے اعور کہتے ہیں عربی میں، اور ہماری زبان میں کانا کہتے ہیں۔ اور دونوں آنکھیں اگر کسی کی ڈیمیج ہو چکی ہو، برباد ہو چکی ہو، تو اسے اندھا کہتے ہیں، ہم کانا نہیں کہتے نا، اور عربی میں اسے اعمى کہتے ہیں، اعور نہیں کہتے۔ تو اعور اور اعمى میں، اندھے اور کانے میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں دجال کے بارے میں؟ کہ دجال اعور ہوگا، یعنی کانا ہوگا، ایک آنکھ بگڑی ہوئی ہوگی، ڈیمیج ہوگی، اور ایک آنکھ صحیح سالم ہوگی۔ علامت پتہ چل گئی؟ نیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی پر واضح الفاظ میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اتنی بڑی علامت ہونے کے باوجود بھی اور بھی دوسری علامتیں اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے۔ یہ تمام علامتیں اللہ کے رسول ذکر کر کے اپنی زندگی میں جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود فرماتے ہیں کیا؟ کہ اس فتنے سے کسی مومن کا اپنے آپ کو بچا لینا بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کے شبہات کو دیکھنے کے بعد کوئی مومن اس کے فتنے سے بچ نہیں پائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فتنے کے بارے میں، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، کہ جو دجال کے بارے میں سن لے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو اس سے دور رہے۔ ایک مرتبہ نہیں اللہ کے رسول نے جملے کو دہرایا، 3 مرتبہ دہرایا کہ جو دجال کے بارے میں سن لے کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے، تو اسے دیکھنے کے لیے لپکے نہیں اس کی طرف کہ چلو دیکھ کے آتے ہیں کیسا ہوتا ہے، دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، چلو میں بھی جا کے دیکھتا ہوں۔ ہوتا ہے نا، لوگوں کی یہی صفت ہوتی ہے۔ لاکھ کہا جائے کہ اس مجلس میں آپ کا بحیثیت مسلمان جانا حرام ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ جادو اگر ہمارے اس شہر میں آ جائے کوئی جادوگر اور پورا اپنا محفل سجائے، اکثر و بیشتر شہروں میں جاتے ہیں اور یہ پوری محفل سجاتے ہیں، ہفتوں تک رہتے ہیں، اور ان محفلوں میں شرکت کرنے ہم اور ہمارے بچے جاتے ہیں۔ جاتے نہیں جاتے؟ ہم نے دیکھا مونات بنجن میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہر سال وہاں پر میدان میں ہفتے دن کا، 10 دن کا، 15 دن کا پورا مجمع لگتا تھا۔ جادوگر جادو کا کھیل دکھاتے تھے، اور دیکھنے والے اکثر و بیشتر مسلمان، بلکہ مدرسے کے طلبہ بھی جاتے تھے، مدرسے کے طلبہ بھی جاتے تھے۔ یہ ہمارے مدارس کے اندر اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عقیدے کے مسائل پر بہت زیادہ توجہ نہ دینے کا نتیجہ کیا ہے کہ عام لوگ تو چھوڑ دیں، مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ بھی اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، یہ سب کے سب کفر ہے۔ ایک انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جادو کرنے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سکھانے والا، یہ سب کے سب کفار ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس طرح کا عمل کرتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور ایسی محفلوں میں ان کفریہ اعمال کو دیکھنے کے لیے، لطف اندوزی حاصل کرنے کے لیے جانا بھی
कबीरा गुनाहों में से है और हम जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीह करते हुए कहते हैं 3 मरतबा कि दज्जाल के बारे में कोई सुन लेना कि दज्जाल जाहिर हो चुका है तो उसे देखने के लिए ना जाए, उससे दूर रहे, उससे दूर रहे, उससे दूर रहे। 3 मरतबा कहते हैं अल्लाह के रसूल। और उसके बाद पेशिन गोई करते हैं, फ़इन्नल मुअमिना यहसबु, बाद मुअमिनों की हालत, व इन्नर रजुल यहसबु अन्नहु मुअमिन, बाद लोगों की हालत क्या होगी, वो अपने बारे में खुशफहमी का शिकार होगा कि मैं तो पक्का सच्चा मुअमिन हूं, अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को अपना अल्लाह मान सकता हूं मैं? कहेगा मैं तो पक्का सच्चा मोमिन हूं। अल्लाह के रसूल पेशेन गोई कर रहे हैं कि कुछ लोग हमारी उम्मत में से कैसे होंगे जो अपने बारे में खुशफहमी के शिकार होंगे और कहेंगे मैं तो पक्का सच्चा मोमिन हूं, अगर देख लिया थोड़ी देर तो क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़े कबूल करूंगा उनकी बातें। और इस खुशफहमी में दज्जाल के फितने को देखने के लिए जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा जानते हो? बाद में दज्जाल के ग्रुप का ही एक मेंबर होगा वो। अल्लाह के रसूल ने सही हदीस बयान की है, किसी को शक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में और अपनी रिसालत और अपने दीन के बारे में यकीन नहीं था कि यह सच्चा दीन है, लेकिन फिर क्यों मना किया? क्योंकि शुबहात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ताकत रखी है कि कमजोर दिल वाले जो होते हैं वो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाते, बह जाते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल की रहनुमाई हमारे लिए क्या है कि इन फितनों की तरफ लपकें या दूर भागें। क्या रहनुमाई की अल्लाह के रसूल ने? दूर भागे। अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो इन फितनों से दूर भागे, लपके नहीं, देखने मत जाएं। अगर देखने जाएंगे तो पता नहीं कब कौन सा शुबहा आपके दिल के अंदर घर कर जाएगा और उसी को आप कबूल कर लेंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा, शऊर भी नहीं होगा कि मैंने कोई फितना कबूल कर लिया है, कोई बिदअत कबूल कर ली है। और इस तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बंदा खुशफहमी का शिकार होकर जाएगा और शुबहात को देखने के बाद दज्जाल के ग्रुप का ही एक मेंबर होगा वो। लिहाजा सख्ती के साथ अल्लाह के रसूल ने मना किया इन फितनों से करीब होने से। सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न सईद लमन जुन्निबल फितन, इन्न सईद लमन जुन्निबल फितन, वो बंदा बड़ा खुश नसीब है, वो बंदा बड़ा सआदतमंद है जो फितनों से दूर चला गया। जितना ज्यादा एक इंसान फितनों से दूर है उतना खुश नसीब है, सआदतमंद है। और जितना ज्यादा एक इंसान फितनों की तरफ जाएगा उतना ज्यादा वो अपने आप को हलाकत में डालने वाला। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई वजाहत के साथ इस मसले को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब फितने जाहिर होंगे तो इन फितनों की तरफ दौड़ कर जाने वाला और इन फितनों की तरफ चलकर जाने वाला, दोनों तरह के लोग होंगे। तो ये जो चलकर जा रहा है ना, ये उससे बेहतर है जो दौड़ते हुए उस फितने की तरफ जा रहा है। दोनों जा रहे हैं फितनों की तरफ, दोनों लपक रहे हैं। एक है दौड़ते हुए जाने वाला और एक है चलते हुए जाने वाला। और यह रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है, जिसकी सनद के बारे में शक और शुबे की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि चलकर जाने वाला दौड़ते हुए जाने वाले से अफजल है, और एक शख्स जो फितने की तरफ जाने के लिए खड़ा हुआ है वो उस बंदे से बेहतर है जो चल के जा रहा है। ये अभी सिर्फ खड़ा हुआ है, अभी जाना शुरू नहीं किया, चलना शुरू नहीं किया है, तो ये बंदा उससे बेहतर है जिसने चलना शुरू कर दिया है। और इस खड़े होने वाले से वो बेहतर है जो अभी तक बैठा हुआ है, अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। अल जालिस खैरुम मिनल माशी
والماشی خیر من الساعی، جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہو چکا ہے فتنے کی طرف جانے کے لیے، جو کھڑا ہے اس سے بہتر ہے جو چلنے لگا ہے فتنے کی طرف، اور چلنے والا اس سے بہتر ہے جو دوڑتے ہوئے جا رہا ہے۔ جو جتنا زیادہ دور ہے وہ اتنا زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول کی نصیحت کیا ہے اس کے بارے میں؟ کیا کرے؟ اس سے دور بھاگے۔ جتنا زیادہ دور بھاگے گا اتنا زیادہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہاں تک کہ اگر صورتحال ایسی آ جائے کہ اگر لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، معاشرے کے درمیان رہتے ہوئے، اصل یہی ہے شریعت کا حکم کہ ایک انسان کو لوگوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے۔ اصل حکم کیا ہے؟ آپ تنے تنہا الگ تھلگ ہو کر پہاڑوں میں جنگلوں میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ جو سماج اور معاشرے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے۔ سماج اور معاشرے سے کیا کرے؟ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے۔ اس کی گنجائش ہے شریعت میں؟ اصل یہ منع ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یہ رہبانیت کی جو لوگوں نے ایجاد کی ہے، بدعت کی ہے، ما كتبناها علیہم، یہ ہم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، یہ لوگوں کی اپنی طرف سے ایجاد کردہ بدعت ہے۔ تو اس اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل ہے کہ آپ کو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے اور بدعاتوں سے بچانا پڑے گا۔ لوگوں کے درمیان رہیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ لوگوں کے درمیان رہیں جہاں پر فتنے موجود ہیں، وہاں پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، اصل یہ ہے۔ لیکن اگر صورتحال اتنی بگڑ جائے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو فتنے سے بچانا ممکن ہی نظر نہ آئے، مثال کے طور پر دو گروہوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، دونوں اپنے لوگ ہیں، دونوں اپنے لوگ ہیں، سگے رشتہ دار ہیں۔ اب اگر وہاں پر موجود رہوں تو کسی نہ کسی ایک پارٹی کی طرف سے مجھے بھی تلوار اٹھانی پڑے گی اور ناحق کسی کا خون بہانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں اگر چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھا رہا تو ممکن نہیں ہے کہ مجھے بیٹھنے دے۔ دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کی طرف سے مجھے جنگ میں شرکت کرنی پڑے گی اور اپنے ہی مسلمان بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہو رہا ہے یہاں پر موجود رہنا۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن رکھا ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ بکریوں کو لے کر پہاڑ کی طرف چلا جائے اور انہی بکریوں کا دودھ دوہتے ہوئے کسی طرح اپنی زندگی گزارے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حالانکہ الگ تھلگ رہنا قوم اور معاشرے سے حرام ہے، لیکن اس موقع پر جب یقین ہو جائے کہ فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ممکن ہی نہیں ہے تو اس موقع پر حکم وہی دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو، لیکن فتنے کے اندر شکار اور گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دین سے ایک انسان کا جڑاؤ کتنا زیادہ گہرا ہونا چاہیے، لگاؤ کتنا زیادہ گہرا ہونا چاہیے، اور یہ دین جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کتنا زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ دین کو ہم داغدار نہیں کر سکتے، دین کے اوپر دھبا نہیں لگنے دے سکتے۔ کن چیزوں کے دھبے کی بات ہو رہی ہے، کن چیزوں کے داغ کی بات ہو رہی ہے؟ بدعتوں کے داغ سے، فتنوں کے داغ سے۔ اپنے اس دین کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس اگر یہ دین محفوظ رہا تبھی آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو قبر میں دین کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، 3 سوالات ہوں گے نہیں ہوں گے ہم سے؟ تمہارا رب کون تھا؟ تمہارا دین کیا تھا؟ تو اگر اصل اور اوریجنل دین آپ کی زندگی میں موجود ہے تو آپ وہی پیش کریں گے، اور فتنوں والا دین، بدعتوں والا دین، دوسرے لفظوں میں ڈپلیکیٹ دین،
बिगड़ा हुआ दीन आप पेश करेंगे तो अल्लाह के पास कबूल होगा ये दीन? जी फरमाएं, कबूल होगा डुप्लीकेट दीन? वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कुरान में अल्लाह ने कहा कि इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरा दीन अल्लाह के सामने पेश करे हरगिज उससे ये दीन कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। खसारा उठाने वालों में से यानी जहन्नम उसका ठिकाना होगा। तो जन्नत उसे सिर्फ मिल सकती है जिसने अपने दीन की हिफाजत की है, फितनों से, बिदअतों से। लिहाजा मेरे भाइयों, मसला बड़ा संगीन है, इतना आसान नहीं है कि कोई भी फितना उठे और हम उस ताल्लुक से बिल्कुल लापरवाह रहें, और कोई भी हमें दीन के नाम पे बेवकूफ बनाने के लिए आए और उसकी तरफ हम लपक पड़े, और हमें अपने दीन और ईमान की कोई परवाह ना हो। बहुत जरूरी है कि उन तमाम फितनों से हम आगाह रहें जो हमारे आसपास मंडरा रहे हैं, और अपनी और अपने बाल बच्चों की, शरीयत की, उनके दीन की, उनके ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही इन फितनों के बारे में आगाह किया था। फरमाया था, फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन तमस्सकू बिहा वअद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़। अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में फरमाया था कि मेरे बाद जो लोग जिंदा रहेंगे ना, ये बेशुमार इख्तिलाफात देखेंगे, शदीद किस्म के फितनों का सामना करेंगे, मामूली किस्म के नहीं, शदीद किस्म के। इख्तिलाफन कसीरा, अल्लाह के रसूल ने कहा, मामूली किस्म के इख्तिलाफात जाहिर नहीं होंगे, शदीद किस्म के इख्तिलाफात जाहिर होंगे। ऐसे मौके पर तुम क्या करना? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन। इलाज अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, सिर्फ मरज की तशखीस नहीं कर रहे हैं, इस मरज से बचने का इलाज क्या होगा अल्लाह के रसूल इलाज भी बयान कर रहे हैं। फ़अलैकुम बिसुन्नती, तो ऐसे मौके पर तुम क्या करना? मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, वो सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। अद्दू अलैहा तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़। नवाजिज कहते हैं ये दाढ़ के जो दांत है ना, इन दाढ़ के दांतों को नवाजिज कहते हैं। आप मान लें सैलाब का मौसम अभी चल ही रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत सारे इलाकों में आप देखते हैं कि बरसात की वजह से सैलाब आ जाता है और बहुत सारे लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर कोई शख्स इस तरह सैलाब का शिकार हो जाए और उसे कोई रस्सी मिल जाए और उसे यकीन हो कि ये रस्सी जब तक हाथ में है तब तक जान बची हुई है, ये रस्सी जैसे छूटी तब मैं क्या हो जाऊंगा? इस सैलाब में बह जाऊंगा और मौत हो जाएगी मेरी, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो वो उस रस्सी को कैसे पकड़ेगा? कितना मजबूत पकड़ेगा? वो जितना मजबूत पकड़ सकता है पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा? जितनी मजबूती से पकड़ सकता है उसकी कोशिश रहेगी कि उसी तरह मजबूती से पकड़ा रहे, क्योंकि अगर हाथ छूट गया तो फौरन मौत है सामने। लोकल ट्रेनों में आप सफर करते हैं, मुंबई की हालत जानते हैं जहां मैं रहता हूं, लोकल ट्रेनों में तकरीबन रोजाना 10 लोगों की वफात होती है। इतनी भीड़ होती है कि बेशुमार लोग पकड़कर इस तरह खिड़की को, दरवाजे को सफर करते हैं। तो जो लोग पकड़े हुए इस तरह, वो कितनी मजबूती से पकड़ते हैं? अपनी तरफ से कोशिश होती है कि इतनी मजबूती से पकड़े रहे कि किसी तरह हाथ ना छूट जाए, क्योंकि हाथ छूट गया तो सिर्फ मौत है और कुछ बचने का चांस नहीं है। तो ऐसे मौके पर एक इंसान किस तरह पकड़ेगा? दाढ़ के दांत से पकड़ा रहेगा, किसी तरह छूटने ना पाए। अल्लाह के रसूल उसी की मिसाल देते हुए कह रहे हैं, तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़, कि सुन्नत की रस्सी को तुम इंतहाई मजबूती से पकड़े रहना जब ये फितने जाहिर होंगे।
یہاں سوال ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف سنت کو پکڑنے کے لیے کیوں کہا؟ قرآن کا تو تذکرہ نہیں کیا؟ کیا فرمایا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ دے اور صرف حدیث کو لازم پکڑے، بچ سکتا ہے؟ کامیاب ہوگا وہ؟ تو اللہ کے رسول نے صرف سنت کا تذکرہ کیوں کیا؟ قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے کوئی استدلال کر سکتا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں صرف سنت رسول کو دیکھنا ہے، حدیث رسول کو لازم پکڑنا ہے، قرآن کو نہیں؟ استدلال درست ہوگا اس کا استدلال؟ ایک بچہ بھی کہہ دے گا کہ یہ استدلال درست نہیں ہے۔ جب یہ استدلال درست نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے قرآن کا نام کیوں نہیں لیا، صرف سنت رسول کا نام کیوں لیا؟ اسی حدیث میں اللہ کے رسول واضح طور پر اشارہ کر رہے ہیں کہ ان عظیم فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ سنت رسول کے نہ ماننے کا فتنہ ہوگا۔ اصل یہی بنیادی اختلاف ہوگا کہ کون سنت کو دین مانتا ہے، شریعت اور حجت مانتا ہے، اور کون سنت رسول کو حجت، دین اور شریعت نہیں مانتا۔ لوگ دو گروہ میں تقسیم ہوں گے، ایک گروہ سنت رسول کو حجت ماننے والا، یہ قرآن کو بدرجہ والا حجت مانیں گے، اور دوسرا گروہ کیا کہے گا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہم صرف قرآن پر عمل کرنے کے لیے مکلف ہے، پابند ہے، سنت رسول کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل اختلاف کس بنیاد پر ہوگا؟ یہی سنت رسول کو لے کر ہوگا، قرآن کو لے کر اختلاف نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے دونوں کے درمیان اختلاف کی۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہارا شمار کن میں سے ہو؟ جو سنت کو ترک کر رہے ان میں سے، یا جو سنت کو لازم پکڑ رہے ان میں سے ہونا چاہیے؟ جو سنت کو لازم پکڑ رہے ہیں تمہارا شمار ان میں سے ہو، جو سنت کو ترک کر رہے ہیں ان میں سے تمہارا شمار نہ ہو۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ اصل اختلافی ہے سنت حجت ہے یا نہیں۔ اسی کو اللہ کے رسول نے دوسری حدیثوں میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مقدام ابن مہدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اس فتنے کے بارے میں، ایک دم صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا الفین احدکم متکئا علی اریکتی یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی بیان کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر براجمان ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، تخت پر براجمان ہے، یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ، اس بندے کے پاس میری کوئی حدیث پہنچے جس میں میں نے کسی چیز کا حکم دیا ہے یا کسی چیز سے منع کیا ہے، تو یہ کیا ریاکشن دے؟ اس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث پہنچے اور وہ جواب میں کیا کہے؟ لا ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ دیکھو بھائی، ہمیں ان حدیثوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں ان حدیثوں کے جھنجٹ سے مکت کرو، قرآن ہمارے پاس ہے نا، جو کچھ قرآن میں ہم پائیں گے اس کی بس اتباع کریں گے۔ تو بظاہر یہ قرآن کی بہت زیادہ تعظیم کریں گے، لیکن اصل مقصد قرآن کی تعظیم ہے یا سنت کا انکار ہے؟ اصل مقصد سنت رسول کا، حدیث رسول کا انکار ہے۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں ہی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے اور کہیں گے ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو حدیث کے اندر پائیں گے نا بس ہم اسی کی اتباع کرنے والے ہیں، اسی کے پابند ہیں، یہ قرآن کے اندر جو پائیں گے یہ حدیث وغیرہ ہم سے دور رکھو، اور اس طریقے سے حدیث کا انکار کریں گے۔ دوسری حدیث سنیں، مقدام ابن مہدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ. یہ حدیث بھی صحیح سند سے موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کچھ لوگ کیا ہوں گے, تخت پر براجمان ہوں گے اور کوئی شخص انہیں میری حدیث سنائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی شخص انہیں میری حدیث سنائے گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ کہے گا بیننا و بینکم کتاب اللہ, دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کی چیز جو ہے نا وہ بس قرآن مجید ہے. اصل فیصلہ جس سے ہونے والا ہے وہ حدیث رسول نہیں, قرآن مجید ہے. فما وجدنا فیہ من حلال استحللنا, قرآن میں جو چیزیں ہم حلال پائیں گے نا ان کو حلال سمجھیں گے. وما وجدنا فیہ من حرام حرمنا, اور قرآن میں جو چیزیں ہم حرام پائیں گے ان کو بس حرام سمجھیں گے. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ عز وجل, آگاہ ہو جاؤ, سن لو, اللہ کے رسول جن چیزوں کو حرام کہیں وہ اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے حرام ہے. اللہ رب العالمین کے حرام کردہ اور اللہ کے رسول کے حرام کردہ چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک چیز اللہ کے رسول سے حرام ثابت ہو رہی ہے, حدیث رسول سے حرام ثابت ہو رہی ہے, تو وہ بالکل اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے قرآن سے کوئی چیز حرام ثابت ہو تو حرام ہے. مثال کے طور پر رضائی بہن سے نکاح کرنا. رضائی بہن جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ رضائی بہن کہتے ہیں کہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے کسی اجنبی خاتون سے دودھ پیا ہو. ایک لڑکی ہے, بچی ہے, چھوٹی ہے, اس کی ماں کا دودھ نہیں آ رہا, کیا کیا, کسی دوسری خاتون کو دے دیا کہ میری بچی کو آپ 2-4 مہینے دودھ پلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے رسول نے کس سے دودھ پیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ سے. اللہ کے رسول طائف میں رہے حلیمہ سعدیہ کے پاس اور حلیمہ سعدیہ سے دودھ پیتے رہے. 4 سال تک اللہ کے رسول طائف میں رہے, بنو سعد کے علاقے میں رہے. تو حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول کی رضائی ماں ہے, دودھ ماں جسے کہتے ہیں. رضائی ماں مطلب دودھ ماں. تو کوئی لڑکی, کوئی بچی ہے, کسی عورت سے وہ دودھ پی رہی ہے اور اسی عورت سے ایک لڑکا بھی دودھ پی رہا ہے, ٹھیک ہے. جس خاتون سے یہ دونوں بچے بچیاں دودھ پی رہے ہیں یہ کوئی نہیں لگتا اس کا, اجنبی ہے, وہ پہچانتے نہیں, کسی دوسرے علاقے کا, اس سے کوئی رشتہ دودھ پینے سے پہلے نہیں تھا. اب یہ دونوں کی ماں بن جائیں گی, اس بچی کی بھی اس بچے کا بھی. جن کو بھی دودھ پلایا ہے دودھ ماں کہا جائے گا, اسے رضائی ماں کہا جائے گا. سمجھ گئے نا رضائی ماں کسے کہتے ہیں آپ؟ اب یہ دونوں بچے بچیاں آپس میں کیا رشتہ ہوگا ان دونوں کا؟ رضائی بھائی بہن. نسبی بھائی بہن نہیں ہے, نسبی طور پر کچھ نہیں لگتے, لیکن ایک ہی خاتون سے چونکہ دونوں نے دودھ پیا ہے اس لیے ان دونوں کے درمیان رضاعت ثابت ہو جائے گی اور یہ دونوں رضائی بھائی بہن ہوں گے. غزوہ حنین کے موقع پر قیدیوں میں ایک خاتون تھی جن کا نام شیمہ تھا. قیدیوں میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا شیمہ. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ میرے رضائی بھائی ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, میرے رضائی بھائی ہیں آپ. تو اللہ کے رسول پہچان نہیں سکے اپنی بہن کو. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ حلیمہ سعدیہ سے میں نے بھی دودھ پیا ہے, آپ نے بھی دودھ پیا ہے.
بنو سعد میں ہم دونوں تھے، اور اس موقع پر بچے آپس میں کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ لیتے ہیں، تو کہا کہ آپ نے مجھے کاٹ لیا تھا اور اس وجہ سے جسم میں داغ پڑ گیا تھا، تو وہ داغ ابھی بھی موجود ہے، دکھایا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے اپنی بہن، رضائی بہن کو پھر عزت اور تکریم کے لیے اپنی چادر بچھائی اور بیٹھنے دی اپنی بہن کو کہ آپ میری بہن ہیں۔ تو رضائی بہن اسے کہتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ قرآن کے اندر کہیں پر بھی رضائی بہن سے نکاح کرنا حرام نہیں لکھا ہے، لیکن حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح نسبی بہن سے نکاح حرام ہے، رضائی بہن سے بھی اسی طرح نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھیں ہم قرآن کو صرف مانتے ہیں، حدیث رسول کے اندر کوئی چیز حرام ہوگی تو اس کو ہم حرام نہیں مانیں گے، اور وہ رضائی بہن سے نکاح کر لے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں بگڑے گا اس کا، وہ شریعت کا دھجی اڑا رہا، حرام کام کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے رسول جن چیزوں کو حرام کہیں وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے قرآن کے اندر کسی چیز کو حرام کہا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح کوئی اپنی بہن سے شادی کرے تو حرام کام کر رہا ہے، اسی طرح رضائی بہن سے شادی کرے تو اسی طرح حرام کام کر رہا ہے۔ اپنی سالی سے شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کسی لڑکی سے شادی کی اور وہ لڑکی آپ کی زوجیت میں ابھی زندہ ہے، طلاق نہیں دیا آپ نے، وفات نہیں ہوئی ہے، اسی کی بہن سے اور شادی کر لے تو جائز ہے؟ دو بہنوں کو، سگی بہنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بالاجماع حرام ہے۔ تو ایسا شخص حدیث رسول کا منکر مانا جائے گا، اور حدیث رسول کا منکر حقیقت میں قرآن کا منکر ہے۔ کیسے؟ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جو رسول تمہیں دے قبول کر لو، رسول جن چیزوں سے منع کریں رک جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن میں اللہ نے کہا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں مانتا تو قرآن کی اس آیت کو مان رہا ہے؟ بتائیں، اگر کوئی حدیث رسول کو نہیں مانتا تو جس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جن چیزوں کا حکم دے قبول کر لو، جن چیزوں سے روکے رک جاؤ، وہ اس آیت کو مان رہا ہے؟ وہ قرآن کو بھی نہیں مان رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور کوئی صرف قرآن کو مانے اور کہے حدیث رسول کو ہم نہیں مانتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت کو اس نے مانا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والی آیت کو اس نے نہیں مانا۔ تو اگر کوئی شخص حدیث رسول کا انکار کرے تو صرف حدیث رسول کا انکار نہیں کرتا ہے، وہ قرآن کی بے شمار آیتوں کا بھی انکار کرتا ہے۔ واضح ہے یا نہیں؟ بالکل۔ صحابہ اکرام کی سیرت آپ پڑھ ڈالیں، جیسے غزوہ تبوک کا قصہ اٹھائے۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے اوپر جنگ کے لیے نکلنا واجب قرار دیا تھا کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا نہیں رہ سکتا، سب کو جنگ کے لیے نکلنا پڑے گا، سوائے وہ لوگ جو معذور ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی خاتون ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، یہ معذور ہے نا، تو ان لوگوں کو چھوٹ بس دی جائے گی، باقی تمام لوگوں کو جنگ کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، سب نکلے بھی، لیکن بہت سارے منافقین پیچھے رہ گئے، مدینے سے باہر نہیں گئے، اور صحابہ اکرام میں سے 3 صحابہ اکرام، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ اکرام، صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، 3-4 صفحے میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ یہ تینوں صحابہ اکرام مدینے میں رہ گئے، یہ کہہ کر کہ ابھی تو لوگ نکلے ہی ہیں، ہم کل نکلیں گے اور ان کا ساتھ پکڑ لیں گے۔ پھر کل ہوا، اچھا یہ کام تھوڑا سا کر لیں، کل نکل جائیں گے، ان کا بھی
وہ تو رکیں گے کہیں پہ نا، جا کے ہم ساتھ پکڑ لیں گے. اس طرح آج کل کرتے 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 سستی کے چکر میں یہ مدینے میں ہی رہ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام جنگ سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ مدینہ واپس آ گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ سستی کے چکر میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے. یہ آج کل کرنے والا جو معاملہ ہے نا، وہ کبھی کل آتا ہی نہیں ہے، وہ کام اسی طرح ادھورا رہ جاتا ہے. اس لیے خیر کا کوئی کام کرنا ہو تو فوراً کر ڈالو. جسے آپ نے مؤخر کر دیا وہ چلا گیا، وہ اب دوبارہ ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے جب بھی خیر کا کوئی کام دل میں آئے فوراً کر ڈالو. 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول جب واپس آئے غزوے سے تو کہا کہ جتنے لوگ جنگ میں شریک نہیں تھے سب دربار میں پہنچے اللہ کے رسول کے سامنے. منافقین کی ایک بڑی جماعت تھی جو نہیں گئے تھے. یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ منافقین جا کر جھوٹے اعذار پیش کرنا شروع کر دیے. سب نے جھوٹا عذر پیش کیا، میرے ساتھ یہ پریشانی تھی، میرے ساتھ یہ پریشانی تھی. سب جھوٹے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول نے کسی کو سزا نہیں دی. جانتے تھے یہ سب جھوٹے ہیں، لیکن سزا اللہ کے رسول نے نہیں دی. ان کے اس عذر کو قبول کر لیا بظاہر. یہ 3 صحابہ اکرام جب پہنچے اللہ کے رسول کے پاس تو انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچ سچ بتایا. ایک نسخہ سن لیں. جھوٹ بظاہر ایک انسان کو لگے کتنا ہی وہ ہمیں راحت اور سکون پہنچانے والا ہے، تو یہ وقتی راحت ہوتی ہے، وقتی سکون ہوتا ہے. اور سچ بولنے کی وجہ سے بظاہر لگے کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ خسارہ ہو جائے گا، تو یہ خسارہ وقتی ہوگا اور اس کے بعد انسان کو سکون ہی سکون ملنے والا. سمجھ گئے؟ ان صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا. انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. جانتے تھے کہ سخت سے سخت سزا ملنے والی ہے اور جھوٹ بول کر یہ سب نجات پا گئے. تو چاہتے تو یہ بھی جھوٹ بول کر نجات پا لیتے، لیکن انہوں نے جھوٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا اور سچ سچ اللہ کے رسول کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بس سستی کی وجہ سے آج نکلیں گے کل نکلیں گے کرتے کرتے ہم پیچھے رہ گئے اور آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے. ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں. ان کے ساتھ کیا کریں؟ بائیکاٹ کریں. کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں، بات چیت بند کر دیں. یہاں تک کہ 40 دن گزر جانے کے بعد ان کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ بائیکاٹ کریں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد جاتا میں نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کر سلام کہتا، اور سلام کا جواب اللہ کے رسول دیں گے، آہستہ ہی دیں، پھر بھی ہونٹ تو ہلیں گے نا. تو میں سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے ہونٹ کی طرف ایک دم دیکھتے رہتا کہ جواب دینے کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے نہیں ہل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل پاتا کہ اللہ کے رسول نے جواب دیا یا نہیں دیا. سلام تک کا جواب نہیں دیتے. کہہ رہے ہیں کہ اتنی غور سے دیکھنے کے بعد بھی مجھے پتہ نہیں چل پایا کہ اللہ کے رسول نے میرے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا. دل چھلنی ہو جاتا تھا کہ ہمارے سلام کا تک کا جواب نہیں دیا جا رہا. ایسے موقع پر دشمنوں کی طرف سے لیٹر ملتا ہے، دوسرے ایک ملک کے بادشاہ کی طرف سے لیٹر ملتا ہے کہ آپ کے دوست محمد آپ سے ناراض چل رہے ہیں، ہم نے سنا ہے، آپ کے لیے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس آ جائیں پوری سلطنت آپ کو دے دیں گے. ایک طرف جو حلال راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، وہ بند ہے، اور دوسری طرف حرام راستہ چوپٹ کھلا ہوا ہے. ایسے موقع پر ایک انسان کا صبر کے ساتھ دین پر جمع رہنا کتنا مشکل ہوگا. ایک انسان کے پاس آپشن دونوں ہو، حلال آپشن بھی حرام آپشن بھی ہے. ایسا ہو کہ حرام والا آپشن بہت جلدی مالدار ہونے والا ہے، حلال والا آپشن وہ بھی چلتا ہے لیکن تھوڑا اس میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی. لیکن اگر معاملہ اس طرح نہ ہو، حلال کا آپشن ہی نہیں ہے، بند ہے، وہ صرف حلال راستے میں پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور جو حرام راستہ ہے وہ بالکل پورا چوپٹ کھلا ہوا ہے، پوری دنیا ہمارے سامنے ہے.
بادشاہت اور سلطنت مل رہی ہے، تو کہا کہ یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے اور ایک آزمائش ہے. ایک آزمائش کے تحت پہلے ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور اوپر سے ایک اور آزمائش کھت پھاڑ کے پھینک دیا کہ ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے. پھر 50 دن گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور آگے کئی آیت اللہ رب العالمین نے ان تینوں صحابہ اکرام کے شان میں نازل کی، اور ان کی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کیا. قیامت تک یہ آیتیں مسلمان پڑھیں گے ان تینوں صحابہ اکرام کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی سچی توبہ کو قبول کیا. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور کیا کہا کہ ان تینوں کے توبہ کو قبول کرنے کا یہ اعلان کیا جا رہا ہے. اب بتائیں، جو لوگ حدیث رسول کو حجت نہیں مانتے، ان تینوں صحابہ کرام کا جرم کیا تھا؟ بس قرآن سے آپ بتا دیں ہمیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن صرف ہمارے لیے دلیل ہے، حدیث رسول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ ان تینوں صحابہ کرام نے قرآن کی کس آیت کی خلاف ورزی کی تھی جس بنا پر ان کو سزا دی گئی. بس ہمیں ایک آیت دکھا دیں، کسی آیت کی خلاف ورزی کی تھی ان تینوں نے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا فرمان نہ ماننا، بس یہی نہ تھا، اور اس بنا پر ان کو سزا دی گئی. اور قرآن کی آیت نازل ہوئی اس سزا کے بارے میں اور ان کی توبہ کے قبول ہونے کے بارے میں کہ ان کی توبہ قبول کی جا رہی ہے. اگر ان لوگوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تھا تو توبہ قبول کرنے کی نوبت کیوں آ گئی؟ یہ واقعہ جو قرآن میں اللہ نے نازل کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کیا بالکل روز روشن کی طرح واضح نہیں ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی مخالفت سزا کا مستحق ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی مخالفت بھی سزا کا مستحق ہے؟ تو ایک دو نہیں، بے شمار دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کی مخالفت کرنے والا اسلام کو نہیں مانتا، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی زمانے سے لے کر اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی نا کہ میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ صرف ہمارے لیے قرآن حجت ہے، حدیث رسول حجت نہیں ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عمران ابن حسین، ہمیں قرآن سے کچھ پڑھ کر سنائیں، حدیث سے نہیں، قرآن سے پڑھ کر کچھ سنائیں. سمجھ گئے؟ اللہ کے رسول نے پہلے ہی ان کو بتایا تھا، پیشین گوئی کی تھی کہ کچھ ایسے جراثیم آئیں گے جو صرف قرآن کی تعظیم کے بہانے کیا کریں گے؟ حدیث رسول کا مذاق اڑائیں گے، انکار کریں گے. سمجھ گئے کہ یہ فتنے ظاہر ہو چکے ہیں. کہا کہ ذرا قریب آؤ، قریب آؤ. اپنے قریب کیا اور کہا کہ اچھا ذرا بتاؤ تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو، حدیث کے جو الفاظ ہے لو ان اکلت انت واصحابک الی القرآن، اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہم قرآن کے حوالے کر دیں تو ذرا تم ہمیں جواب دو تو. اللہ رب العالمین نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں اور 5 نمازوں میں بعض نمازیں 4 رکعت والی ہے، بعض 3 رکعت والی ہے، بعض 2 رکعت والی ہے، اور ان میں بھی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنی ہے، آخری 2 رکعتوں میں قرأت نہیں کرنی ہے. جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوگی، پہلی 2 رکعتوں میں امام صاحب جہری قرأت کریں گے، آخری 2 رکعتوں میں خاموش رہیں گے، سری نماز ہوگی. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اگر ہم قرآن کے سپرد کر دیں تو تم قرآن سے دکھا سکتے ہو؟ یہ 5 وقت کی نمازیں قرآن سے دکھا سکتے ہو؟ کس نماز کو 4 رکعت پڑھنی ہے، کس کو 3 پڑھنی ہے، کس کو 2 پڑھنی ہے، قرآن سے دکھا سکتے ہو؟ قرات کب جہری کرنی ہے، کب سری کرنی ہے، قرآن سے تم ثابت کر سکتے ہو؟ زکوٰۃ کتنے مال میں کتنا ادا کرنا ہے تم قرآن سے ثابت کر دو گے؟ طواف کرتے وقت حج یا عمرے کا 7 ہی چکر لگانے ہیں، 6 یا 8 نہیں، قرآن سے تم دکھا سکتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہیں قرآن کے اندر نہیں ملنے والی ہے. کہاں ملیں گی یہ چیزیں؟ حدیث رسول کے اندر. اس کے بعد عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے قوم خذوا عنا،
واللہ ان لم تفعلوا لتضلن، کہ اے میری قوم کے لوگوں ہم سے دین سیکھو. وہ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول سے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس دین کو سیکھا ہے. ہم سے دین کو سیکھو. اگر تم نے ہم سے دین نہیں سیکھا اور منمانی کرنے لگے، لَتَضُلُّنَّ، اللہ کی قسم تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے. اگر کوئی صحابہ اکرام کے دین پر نہ چلے اور صحابہ اکرام جس دین پر قائم تھے اس دین کو فالو نہ کرے تو اس کا بس ایک نتیجہ ہے، کوئی گمراہ ہو جائے گا. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں انہیں کہا، اے قوم خذوا عنا، ہم سے دین کو تم سیکھو. اگر تم ہم سے دین کو نہیں سیکھو گے تو گمراہی کے علاوہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی کہ اس امت میں کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر کیا کریں گے؟ سنت رسول کا، حدیث رسول کا انکار کریں گے. اس زمانے سے شروع ہوا یہ فتنہ آج تک بڑے پیمانے پر موجود ہے. آج ہمارے نوجوان بہت سارے ایسے مفکرین کی کتابیں اور لٹریچرز پڑھتے ہیں جن کے عقیدے اور منہج کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس فکر کے تھے، کس عقیدے و منہج کے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب منکرین سنت میں سے، اور انہی منکرین سنت کے چبائے ہوئے لقمے کو یہ پڑھتے ہیں اور اسی فکر کے ہو جاتے ہیں. کہنے کو تو اہل حدیث گھرانے کا بچہ ہے، ایک لمبی مدت تک دیوبندیوں اور بریلویوں سے ہمارا نظارہ رہا تقلید کے مسئلے کو لے کر، اس لیے ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی بچہ دیوبندیت کو یا بریلویت کو قبول کر لے گا. ہم یہ اپنے بچوں کے بارے میں خوف نہیں کھاتے. لیکن ایک عظیم فتنہ جماعت اسلامی کی شکل میں جو ظاہر ہوا ہے تو اس فتنے کے بارے میں ہم آگاہی نہیں ہیں، اور ہمارے بچے اس جماعت کے افکار کو قبول کر رہے ہیں، ان کے لٹریچرز کو پڑھ رہے ہیں، اور وہی افکار جو کھا رہے ہیں اگل بھی رہے ہیں. ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ کتنے ہمارے نوجوان ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھنے والے اہل حدیث مدرسوں کے فارغین، ان کے ہاتھوں میں مدرسے کی ڈگری ہے. جامعہ سلفیہ بنارس سے پڑھا ہوا ہے، جامعہ اسلامیہ نور باغ سے پڑھا ہوا ہے، جامعہ اسلامیہ فیض عام سے پڑھا ہوا ہے، جامعہ اسلامیہ دارالحدیث سے پڑھا ہوا ہے، سنابل سے پڑھا ہوا ہے. اور یہاں کے فارغین میں سے بھی بہت سارے ایسے نوجوان نکلتے ہیں جو جماعت اسلامی کی فکر کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں تنبیہ نہیں کی گئی، انہیں آگاہ نہیں کیا گیا. جتنی محنت کی گئی تھی ہمارے اسلاف نے بریلویت کے اور دیوبندیت کے فتنوں سے اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے معمولی محنتیں کی ہیں. یہ ان کی محنتوں کا، ہمارے اسلاف کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ایک اہل حدیث نوجوان کے بارے میں ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ وہ دیوبندیت کو قبول کر لیں گے اور بریلویت کو قبول کر لیں گے. لیکن وہ آسانی کے ساتھ اخوانیت کو قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے کے بارے میں ہمارے علماء جس قدر اس فتنے سے آگاہ کی ضرورت تھی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف سے کچھ سبق حاصل کریں. جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں بر صغیر کے اندر ہی، ان کی روشن تاریخ ہے ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کی. علامہ اسماعیل سلفی گوجران والا رحمہ اللہ کی تاریخ پڑھا لے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی تاریخ اٹھا لے، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تاریخ اٹھا لیں، مولانا سفیروان مبارک پوری اور پورا مبارک پوری خاندان ان کی تاریخ اٹھا لیں، صاحب عون المعبود، صاحب تحفۃ الاحوزی، صاحب مرآت، ان سب کی تاریخ اٹھا لیں. اب دیکھیں کہ کیسے ان ہمارے اسلاف نے ان فتنوں سے بچانے کے لیے قربانیاں پیش کی تھی. اور آج جو ایک عظیم فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے کے بارے میں بولنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بلکہ اگر کوئی بول رہا ہے میدان میں آ کر اور اپنے ان نوجوانوں کو بچا رہا ہے ان فتنوں سے تو ہمیں ہماری جماعت میں سے بعض لوگ ان پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں رہے گا، بس ہمیشہ اخوانیت اور خارجیت اور انہی چیزوں کے بارے میں وقت برباد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے کہ خالص دین ہمارے پاس موجود ہے. کہیں سے کوئی فتنہ آ کر ہمارے اس دین کے اوپر حملہ کر کے ہمارے اس دین کو داغدار نہ کر دے.
ایک زمانہ تھا جب ڈر تھا ہمیں تقلید کے فتنے سے ہمارے یہ نوجوان بہک سکتے ہیں. ہمارے اسلاف نے خوب محنت کی اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج تک اس کی برکت ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان اس فتنے سے محفوظ ہیں. لیکن یہ جو نیا فتنہ ظاہر ہوا ہے جماعت اسلامی کی شکل میں, اخوانیت کی شکل میں, جنہوں نے ایک دو نہیں بے شمار بدعتوں کو اپنے اندر جگہ دی ہوئی ہے, اور ان فتنوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں. انہی میں سے ایک فتنہ ہے کیا؟ یہ انکار حدیث کا فتنہ. آپ مولانا مودودی کے لٹریچرز پڑھیں, ان کی ایک کتاب ہے مسلک اعتدال. کسی نے اگر نہیں پڑھا ہے تو نہ ہی پڑھے, بہتر ہے, فتنے سے محفوظ ہے. لیکن اگر پڑھ چکا ہے تو مولانا اسماعیل سلفی گوجران والا رحمہ اللہ کی کتابیں بھی ضرور پڑھے. جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث, مولانا اسماعیل سلفی گوجران والا رحمہ اللہ کی کتاب ہے, کیا نام ہے اس کا؟ جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث. اس کتاب کو ضرور پڑھے. اسی طرح حافظ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ کی کتاب, جو ہمارے اس ہندوستان کی سرزمین کے ایک مایہ ناز عالم دین ہے, غالباً آپ لوگ واقف ہوں گے, بے شمار کتابوں کے مصنف. ابھی گزشتہ چند مہینوں پہلے جامعہ اسلامیہ بھوارہ مدھوبنی بہار کے اندر جو 100 سالہ کانفرنس ہوئی, اس میں میں شریک تھا اور شیخ محترم کے ساتھ الحمدللہ اس کانفرنس میں 2 دن تک رہنے کا موقع ملا. شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ, جماعت اہل حدیث کے انتہائی عظیم عالم دین, کبار علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے, کافی عمر ہو چکی ہے. ان کی ایک کتاب ہے زوابع فی وجہ السنہ قدیما و حدیثا. عربی زبان میں, اللہ عالم اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, عربی زبان میں اس کتاب کا نام ہے زوابع فی وجہ السنہ قدیما و حدیثا. اس کتاب کے اندر شیخ نے انکار سنت کے فتنے کو زبردست طریقے سے اٹھایا ہے, اور جتنے منکرین سنت ہیں سب کی بکھیاں ادھر کر رکھ دی ہے. انتہائی مؤثر دلائل کے ذریعے شاندار اسلوب کے ساتھ ان تمام منکرین سنت کا منہ توڑ جواب دیا ہے, اور ان میں سے خصوصی طور پر مولانا مودودی کے زہر آلود افکار کا بالتفصیل جواب دیا ہے. اللہ شیخ کو جزائے خیر دے اس عظیم کتاب کے لیے. تفصیل کے ساتھ شیخ نے جواب دیا ہے اس انکار سنت کے فتنے کا, خصوصاً مولانا مودودی کی طرف سے جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان شبہات کا. مولانا مودودی کی ایک کتاب ہم نے کہا مسلک اعتدال کے نام سے ہے. اس کتاب کے اندر مولانا مودودی نے حدیث رسول کے اوپر ایسے ایسے اعتراضات اٹھائے ہیں جو در حقیقت منکرین سنت کے اعتراضات ہیں. جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اس وقت کے ایک مشہور منکر سنت تھے غلام پرویز کے نام سے, یہ مشہور تھے, یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے, چھپاتے نہیں تھے اپنے فکر کو. ایسے لوگ کم نقصان دہ ہوتے ہیں, جو اپنے باطل افکار کو ڈنکے کی چوٹ پر کہے نا, ایسے لوگ کم نقصان دہ ہوتے ہیں. کفار زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ یا منافقین؟ منافقین, کیونکہ کفار کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تو کافر ہے, لیکن ایک منافق ہمارے لیے زیادہ کیوں خطرناک ہے؟ اسے ہم دھوکے میں اپنا مسلمان بھائی سمجھ سکتے ہیں, تو یہ زیادہ خطرناک ہے. تو اگر کوئی شخص کھلم کھلا کہے کہ ہم حدیث رسول کو نہیں مانتے تو اس کے فتنے سے بچنا تھوڑا آسان ہے, لیکن کوئی کھلم کھلا اس چیز کا اقرار نہ کرے اور کہے کہ نا حدیث رسول کو تو میں بھی مانتا ہوں, اور کام کیا کرے, اس دعوے کے خلاف کرے. تو جب مولانا مودودی نے یہ کتاب لکھی مسلک اعتدال نامی, تو غلام پرویز نے کیا کہا؟ غلام پرویز نے کہا کہ مولانا مودودی نے اس کتاب کے اندر تو وہی باتیں کی جو ہم کہتے ہیں, تو ہمیں آپ اتنا زیادہ لعن طعن کرتے ہیں اور مولانا مودودی آپ کو بہت پیارے ہیں. حالانکہ میرا جرم کیا ہے؟ جو باتیں میں کہتا ہوں وہی باتیں تو انہوں نے بھی کہی ہے. یہاں تک کہ اپنے مجلے میں مولانا مودودی کس کتاب کو چھاپا؟ جو منکرین سنت مشہور, اپنے مجلے میں مولانا مودودی کس کتاب کو انہوں نے چھاپا والا تھا کہ ہماری فکر کا ترجمانی کی انہوں نے. تو یہ ہے مولانا مودودی کی یہ کتاب زہر آلود کتاب, جس میں انہوں نے حدیث رسول کے اوپر
عجیب و غریب اشکالات پیدا کیے اور لوگوں کے ذہن کے اندر شبہات ڈالے کہ حدیث رسول کے بارے میں جو آپ کی خوش فہمی ہے نا صحیح، یہاں تک کہ کہا مولانا مودودی نے کہ کوئی مبالغہ کرنے والا شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ کوئی مبالغہ کرنے والا شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ان کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ ان کی کتاب سے عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کلام اس میں نہیں بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیتاً ان پر اعتماد کرنا، ان پر یعنی روات حدیث پر، محدثین کرام پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے؟ وہ بہرحال تھے تو انسان ہی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین جنہوں نے روایت کی حدیثوں کی، کہہ رہے ہیں کہ تھے تو انسان ہی، لہذا جب انسان سے غلطی ہو سکتی تو ان سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے بعد کہتے ہیں ایک جگہ پہ، یہ ہے تفہیمات صفحہ نمبر 292، آگے کہتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ محدثین کرام صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے؟ صحت کا کامل یقین تو خود ان کو بھی نہیں تھا۔ استغفر اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے صحیح کے علاوہ کوئی حدیث نہیں رکھی، اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ صحت کا کامل یقین تو ان کو بھی نہیں تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث کا جو مجموعہ ہم تک پہنچا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے۔ مثلا بخاری جس کے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، حدیث میں کوئی بڑے سے بڑا غلو کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو 6-7 ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہہ رہے ہیں کہ بڑا غلو سے غلو کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری میں جو 6-7 ہزار حدیثیں درج ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں شک ڈال دیا نہیں ڈال دیا کہ صحیح بخاری پر آپ جو آنکھ بند کر کے اعتماد کر رہے ہیں نا، آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اس امت کے کبار محدثین نے، ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے شمار جن کو آپ گن نہیں سکتے، ان تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں، اور صرف صحیح نہیں اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں ہیں۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی، اور لکھی بھی کیسے؟ لکھنے سے پہلے کوئی بھی حدیث اس کتاب کے اندر درج کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے اس کی چھان بین کرتے تھے، اور وہ علل اطلاق اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے، ان کے پائے کا پوری دنیا میں کوئی دوسرا محدث نہیں تھا۔ تو اپنے اعلیٰ علم کی بنا پر اس فن کے سب سے ماہر اور اپنے اس مہارت کی بنیاد پر انہوں نے کوشش کی کہ سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثوں کو جگہ دوں۔ تمام صحیح حدیثوں کو نہیں رکھا، سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثوں کو رکھو۔ اس کے بعد جب یقین ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کسی بھی طرح اس پر کسی طرح کا اعتراض کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہ کتاب کے اندر اسے درج کریں، کیا کرتے تھے؟ غسل فرماتے تھے، 2 رکعت خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ جب تمیز کا کام شروع کیا تو خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے استخارہ کرتے، یقین ہو جاتا قلبی طور پر بھی کہ اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، تب اسے اپنی کتاب کے اندر درج کرتے۔ اور اس کے بعد اس زمانے کے
ان کے اساتذہ میں سب سے بڑے علم جرح و تعدیل کے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، ان کے سامنے جا کر پیش کیا کہ استاد ذرا آپ چیک کر کے بتائیں کہ کسی حدیث کے بارے میں کہیں سے اعتراض کی کوئی گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو استاد نے پوری کتاب میں صرف 4 حدیثوں کے بارے میں قلم رکھا کہ بہتر ہوگا ان کو نکال دیا جائے. ایسا نہیں کہ ضعیف ہے، بلکہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ زبردستی کوئی اعتراض کر دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زبردستی اعتراض کرنے والے، کہیں کہ بہتر ہوگا کہ یہ موقع بھی نہ دیا جائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 4 حدیثوں کو بھی نکال دیا. اس کے بعد جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو پوری امت نے اجماع کیا کہ یہ حدیثیں جتنی صحیح بخاری میں ہے یہ سب کے سب صحیح ہیں. اور مولانا مودودی کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلو سے غلو کرنے والا آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمام حدیثیں صحیح ہیں. تو صحیح حدیثوں کے متعلق، صحیح بخاری کے متعلق اس طریقے سے مولانا مودودی نے لوگوں کے ذہن میں زہر بھرا ہوا ہے. یہاں تک کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی حدیثوں پر نام لے کر کہا کہ ان حدیثوں کو ہم نہیں مان سکتے، یہ حدیثیں صحیح نہیں ہو سکتی. بعض حدیثوں کے تعلق سے کہا کہ یہ عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے. بعض حدیثوں کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. ممکن بھی ہے حقیقت میں کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو. حدیث مطلب کیا؟ حدیث مطلب اللہ کے رسول کا قول یا فعل یا عمل یا تقریر. تو اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا اور اللہ کے رسول ہی قرآن کو نہیں سمجھ سکے اور اس کے خلاف اللہ کے رسول نے بیان دیا، یہ ممکن ہے؟ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے تو اس شخص کو قرآن کی بعض آیتیں بھی قرآن کے مخالف نظر آئیں گی. صرف حدیث قرآن کے مخالف نظر نہیں آئے گی بلکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی قرآن کی بعض آیتوں کے مخالف نظر آئے گی. تو کیا کرے گا؟ قرآن کو بھی چھوڑ دے گا. تو اس طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کو بھی مولانا مودودی نے ٹارگٹ کرنا نہیں چھوڑا. تو یہ ایک عظیم فتنہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. جو بھی نوجوان جماعت اسلامی کے لٹریچرز پڑھتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، ان کے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، سنتے ہیں ان کی باتیں، اسی طرح کی زہر آلود افکار سے ان کے ذہن کو گندا کیا جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے ہم نے کہا نا دجال والی حدیث کے بارے میں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایک شخص وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، ایک بندہ ایک خوش فہمی میں گمان یہ مبتلا ہو کر جائے گا دجال کو دیکھنے کے لیے کہ میں تو پختہ ایمان والا ہوں، میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہوں اس کے فتنے سے. حالانکہ دجال کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، علامت ہے کہ ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو اپنے آپ کو بڑا قوی مومن سمجھ رہا تھا وہ بھی جا کر کچھ دیر بعد کیا ہوگا؟ دجال کی پارٹی کا ایک ممبر ہوگا. تو میرے بھائیوں کہا نہیں جا سکتا کہ کون سا شبہ آپ کے دل کے اندر گھر کر جائے اور آپ کے اصل ورجنل دین کو بگاڑ کر رکھ دے. اس لیے ان فتنوں سے بچنے کا سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ اور اپائے کیا ہے؟ ان فتنوں سے دور رہنا. نہ یہ کہ پڑھیں دیکھتے ہیں، جو غلط باتیں ہوں گی ان کو چھوڑ دیں گے، جو صحیح ہوں گے ان کو لے لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ دیا تھا کہ جو صحیح ہوگی ان کو لے لینا اور غلط کو چھوڑ دینا اور جا کے گھس کے دیکھنا کہ کون صحیح کون غلط ہے. اللہ کے رسول نے علل اطلاق یہ مشورہ دیا رہنمائی کی کہ اس سے دور رہو. فَلْيَنَا عَنْهُ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ. یہاں تک کہا کہ دوڑ کر جانے والے سے چل کر جانے والا بہتر، چل کر جانے والے سے کھڑا ہونے والا بہتر، کھڑے ہونے والے سے بیٹھا رہنے والا بہتر. تو جو جتنا زیادہ ان فتنوں سے دور رہے اتنا زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے گا. ان السعید لمن جنب الفتن، وہ شخص بڑا نیک بخت ہے جو فتنوں سے محفوظ ہو گیا. تو میرے بھائیوں ابھی صرف ایک فتنے کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اس طرح کے 4-5 فتنے اور ہیں بتانا ہے. تقریباً نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، بہتر ہوگا کہ اگلے فتنے کو ہم شروع کرنے سے پہلے نماز پڑھ لیں. ابھی اذان دی جائے گی،
آپ لوگ وضو کریں, نماز پڑھ کر گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. آپ لوگ جتنے بھی تھکے ہوئے ہو, مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں. تقریباً 8-10 دن سے میں سفر کی حالت میں ہوں اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی نیند لے کر میں چل رہا ہوں. کہیں کار میں بیٹھتا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, جو میرے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں کہ فوراً سو جاتا ہوں, اس لیے کہ کئی دن سے نہیں سویا ہوں, انتہائی تھکا ہوا ہوں, لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. گزارش ہوگی کہ نماز کے بعد پھر بیٹھیں. انشاءاللہ چند اور عظیم فتنوں کے بارے میں آپ کو بتانا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے رخصت ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے, ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو, نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.